الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى في مقام آخر وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم کسی بستی کے اجاڑنے کا اور اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہیں، جو مالی طور پر خوش عیش رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، یعنی قرآنی تعلیمات، وحی کی تعلیمات ان کو بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ان کو حکم دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو حکم دیتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی. انبیاء اور رسول کے ذریعے سے یا ان کے نائبین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو. بجائے اس کے کہ وہ عمل کرے، ففسقوا فیہا، وہ نافرمانی کے اوپر اتر آتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کے نائبین کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں. فحق علیہ القول، اللہ فرماتے ہیں ان پر عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے. جب عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان کی جڑوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. 29ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ایک مثال دی ہے، یہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. یمن کے کسی علاقے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا. اللہ نے اس کو بڑی دولت دی تھی، بہت جائیدادیں دی تھی، بڑے باغات سے اللہ نے اس کو نوازا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنا مال فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا. یعنی جو اس کے بعد دولت تھی، جو مال تھا، اس دولت اور مال کا اکثر حصہ وہ غریبوں میں، محتاجوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے ہر انسان نے مرنا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی موت آ گئی، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد رہ گئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی جو اولاد تھی، اس اولاد نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ یہ بیوقوف آدمی تھا، احمق آدمی تھا، ناسمجھ تھا، یہ اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری دولت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، بانٹ لیا کرتا تھا. ہم ایسا کریں گے کہ اس مرتبہ ہم جب باغات میں سے پھلوں کو اتاریں گے، کاٹیں گے اور کھیتی کو کاٹیں گے، ایسے وقت کے اندر ہم کاٹیں گے اس کو کہ غریب لوگ، جو ضرورت مند لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، فقراء مساکین ہیں، وہ جو ہے اس موقع پر موجود نہ ہوں. اس لیے کہ وہ آئیں گے تو پھر ان کو بھی اس میں سے مال دینا پڑے گا، اور ان کو جو ہے مال دینا یہ ایک بیوقوفی اور نادانی ہے. یہ ان کی نظر میں بیوقوفی والا عمل تھا. یعنی اپنے باپ کو انہوں نے بیوقوف اس لیے سمجھا کہ وہ ضرورت مندوں کو، فقراء اور مساکین کو اپنا مال دیا کرتا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ مال ہمارا ہے، ہمارے باپ نے کمایا ہے، ہم نے کمایا ہے، ہماری محنت ہے، تو اس میں صرف ہمارا حق ہے، یہ ہماری انفرادی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں، نہ اللہ کا حق ہے، نہ اس میں انسانوں کا حق ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے انشاءاللہ تک نہیں کہا، یہ تک نہیں کہا کہ ہم اپنے باغ کو کاٹیں گے، انشاءاللہ اس میں سے پھلوں کو کاٹیں گے یا جو میوجات ہے پھلوں کو اتاریں گے، انشاءاللہ تک نہیں کہا.
یا علماء فرماتے ہیں ولا یستثنون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فقراء اور مساکین کا حصہ اس میں سے نہیں نکالا۔ تو جب انہوں نے مشورہ کیا، منہ اندھیرے جو ہے وہ وہاں سے اپنے گھروں سے نکل پڑے اپنے باغ کی طرف، یعنی ابھی صبح ہوئی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے باغ کی طرف نکل پڑے۔ اب چلتے جا رہے ہیں، باغ کی طرف پہنچے، باغ ہی پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ رات ہی رات اللہ نے اس پہ عذاب مسلط کیا، پورا کا پورا باغ ان کا جو ہے نیست و نابود ہو گیا۔ باغ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں باغ موجود نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھٹک گئے، انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ادھر ادھر آگے دائیں بائیں جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا، جب سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہمارا باغ یہی تھا لیکن اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اس لیے اس کو ہلاک کیا کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حصہ جو اس میں سے مقرر تھا وہ ہم نے نہ دینے کا جو ہے ارادہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس باغ کو ہلاک کیا۔ تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، لیکن پھر ملامت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور پھر کہنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بہتر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اللہ کا عذاب دنیا میں اسی طرح آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب انسان یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نہیں دوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، صدقہ فطر نہیں دوں گا، خیرات نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ مال کو اسی طرح ہلاک کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اور فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اللہ نے فرمایا مکے والوں کو ہم اسی طرح آزمائش میں ڈالیں گے جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ ولید ابن مغیرہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اللہ نے اس کو دولت دی تھی، اللہ نے اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، لیکن اس نے پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کی تکذیب کی، پیغمبر کی اظہار ثانی پر جو ہے وہ تل گیا۔ تو جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کی تکذیب کی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصلتیں بیان کی، اور وہ خصلتیں جو انتہائی گھٹیا قسم کی خصلت ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خباثتیں اور اس کی جو گھٹیا خصلتیں تھیں اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کے باغ کو ہم نے تباہ کر دیا، اسی طرح ہم ان کو بھی آزمائش میں ڈالیں گے، اسی طرح ہم ان کا بھی امتحان لیں گے، اسی طرح ان کے مال اور ان کی دولت کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ نے دنیاوی ساری نعمتیں اس کو دی تھی، دنیاوی ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، تو یہ اللہ نے روحانی نعمت بھی فرمائی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس روحانی نعمت کی قدر کرتے، انہوں نے اس روحانی نعمت کو اور وقت کے پیغمبر کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کی تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے اصحاب الجنہ اور باغ والوں کو تباہ کیا، ان کے باغ کو تباہ کیا، اسی طرح ہم تمہیں بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے عیش اور خوش رہنے والے لوگوں کو، عیش و عشرت میں رہنے والے لوگوں کو، وہاں کے مالدار لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، اللہ نبیوں کے ذریعے سے کو حکم دیتا ہے کہ بھائی تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، لیکن ففسقوا فیہا، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فحق علیہ القول، تو پھر ان کے اوپر عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی بستی ہو، جو بھی علاقہ ہو، جو بھی شہر ہو، اس کے اندر رہنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، اکابر مجرمیہا، وہی لوگ جو ہیں مجرم ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، غریب طبقے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں، ان کو دین کی توفیق ملتی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دیندار، وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے،
اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کو دیکھ لیجئے، جس نے بھی نبی کی مخالفت کی ہے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، انہوں نے ہی مخالفت کی۔ اللہ نے دو قسم کے حقوق بیان کیے ہیں، ایک حق معیشت ہے اور ایک درجات معیشت ہے۔ ایک زندہ رہنے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ ہر انسان کو زندہ رہنا چاہیے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے صدر مملکت ہو، چاہے وہ کسی ملک کا ایک ادنا شہری ہو، سب کو برابری حاصل ہے زندہ رہنے میں۔ جتنا حق ایک عام آدمی کو زندگی کا حاصل ہے، اتنا ہی حق چیف آف آرمی اسٹاف کو، وزیر اعظم کو، صدر مملکت کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ زندگی کا حق سب کو برابر ملنا چاہیے، یہ اللہ نے سب کو برابر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ مالدار آدمی ہے اس کو زندہ رہنے کا زیادہ حق ہے، یہ غریب آدمی ہے اس کو زندہ رہنے کا کم حق ہے، یہ تصور اور یہ فلسفہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سردار ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کو زندہ رہنے کا زیادہ حق ہے، اور یہ آدمی جو ہے اس کے پاس چھوٹا درجہ ہے، یا یہ غریب آدمی ہے، یا یہ ان پڑھ آدمی ہے، اس کے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے یہ حق سب کو ایک جیسا دیا ہے۔ پاکستان کا ادنا شہری ہو مثال کے طور پر، یا وہ اعلیٰ شہری ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، عہدے والا ہو یا بغیر عہدے والا، اللہ نے سب کو زندہ رہنے کا حق ایک جیسا دیا ہے۔ سب کی زندگی جو ہے وہ قیمتی ہے، سب کی زندگی جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے درجات معیشت۔ درجات معیشت میں اللہ نے خود جو ہے فرق بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے روزی کے اندر۔ ایک آدمی ہوگا وہ دن میں جو ہے وہ 20-20 ہزار روپے کا کھانا کھائے گا، اس کی جیب پر بوجھ نہیں آئے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ پورے مہینے کے اندر 10,000 روپے کا کھانا نہیں کھا سکتا ہوگا۔ یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اس طریقے سے چلانا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنا دیا۔ امیر آدمی غریب آدمی کا محتاج اس لحاظ سے ہے کہ غریب آدمی اس کے کام کرتا ہے، اس کی مزدوری کرتا ہے، اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کو کھانا بنا کے دیتا ہے، اس کی ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کو کیا ہے گاڑی صاف کر کے دیتا ہے، اس کو بلڈنگ بنا کے دیتا ہے، اور مالدار آدمی غریب آدمی کو پیسہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے دنیا کے نظام کو چلایا ہے۔ کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنایا ہے تو وہ انجینئر کا علاج کرتا ہے، کوئی انجینئر ہے تو وہ ڈاکٹر کو جو ہے گھر بنا کے دے رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے دوسرے انسان کا محتاج بنا دیا۔ تو یہ اجتماعی زندگی، اس اجتماعی زندگی کے اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ جو معیشت کا اور زندہ رہنے کا حق ہے وہ انفرادی حق ہے، وہ ہر انسان کو برابر کا حاصل ہے، اس میں کسی کو دوسرے انسان کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ لیکن دوسرا جو اللہ نے حق بیان کیا ہے درجات معیشت، اس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ مالدار آدمی کے پاس زیادہ دولت ہے، زیادہ گاڑیاں ہیں، اور آرام و عشرت کے اور عیش عشرت کے جو سامان ہے اس کے پاس زیادہ موجود ہے، غریب آدمی کے پاس کم موجود ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے، یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال اس کا انفرادی حق نہیں ہے، یہ مال اور یہ دولت یہ اس کا انفرادی حق نہیں ہے۔ اگر یہ انفرادی حق ہوتا تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال کو، دولت کو، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں اسے خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اسی لیے کہ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو سرمایہ دار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، لیکن جو مال آپ کے پاس موجود ہے یہ مال جتنا بڑھتا جائے گا اس میں اتنا ہی دوسرے لوگوں کا حق بھی بڑھتا جائے گا۔
جتنے مال کے اندر اضافہ ہوگا اتنا اس میں لوگوں کے حقوق بڑھتے جائیں گے، اس میں غریبوں کا حق، اس میں یتیموں کا حق، اس میں بیواؤں کا حق، اس میں رشتہ داروں کا حق، اس میں بیوی کا حق، اس میں اولاد کا حق، اس میں بہن بھائیوں کا حق۔ انسان مر جاتا ہے، انسان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر یہ انفرادی ملکیت ہوتی تو اپنے ساتھ قبر لے جاتا، لیکن کوئی انسان اپنی دولت، اپنی جائیداد اپنے ساتھ قبر نہیں لے جاتا۔ مرنے کے بعد تو یہ سارا تقسیم ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی کے اندر بھی اس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی جو ہے ان تمام لوگوں کو وہ اپنے مال کے اندر اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ برابر کا شریک نہیں کرتا ہوگا، لیکن اللہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا یہ واقعہ جو سورہ قلم کے اندر بیان کیا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو ان کا حق نہ دینے کا یہ ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو تباہ کر دیا، ان کے باغات کو اللہ نے تباہ کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو عبرت حاصل کرو۔ عقل والا وہی ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے آدمی سے جو ہے وہ دوسرے آدمی کو اس کا مشاہدہ کر کے اس سے عبرت اور نتیجہ حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو تختہ مشق نہیں بناتا۔ عقل مند آدمی ہوگا، دانشمند آدمی ہوگا، وہ اپنے آپ کو تختہ مشق نہیں بنائے گا، وہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ دوسروں کے امتحانات سے نتیجہ حاصل کرے گا۔ اس آدمی کو ناکامی کس وجہ سے ہوئی، اس کو کامیابی کس وجہ سے ہوئی، وہ دوسروں کو دیکھے گا، ان سے عبرت حاصل کرے گا، نتیجہ اخذ کرے گا، پھر وہ غلط راستے پہ نہیں چلے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ سزا اسی لیے اس کو ملتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے نتیجہ حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کو اللہ نے سزا اس لیے دی ہے کہ اس نے چوری کی تھی، اس کو اللہ نے سزا اس لیے دی ہے اس نے قتل کیا تھا، اس کو اللہ نے سزا اس لیے کی ہے کہ اس نے کسی کا حق دبایا تھا۔ تو اگر میں اس طرح کروں گا میرا اللہ بھی مجھے جو ہے سزا دے گا۔ اسی چیز کو، اسی فلسفے کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو یہ جو مالدار لوگ ہیں اور جو شرک کے اندر مبتلا لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سمجھایا کہ پیغمبر کی تکذیب نہیں کرنی، پیغمبر کے احکامات کی تکذیب نہیں کرنی، اللہ کے احکامات کی تکذیب نہیں کرنی ہے، ان کو جھٹلانا نہیں ہے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں انفرادی آپ کا حق نہیں، آپ انفرادی طور پہ اس کے مالک نہیں، آپ نے غریبوں کو بھی اس میں سے دینا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سے دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تاکہ ہم اس سے نتیجہ حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر صرف واقعات اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ اس سے جو ہے مزے لیں، لوگ لطف اندوز ہو جائے۔ اللہ نے واقعات، اللہ نے مثالیں عبرت کے لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس سے نتیجہ حاصل کریں۔ اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، کتنی اقوام کو اللہ نے ہلاک کیے، اسی لیے اللہ نے ان کو بیان کیا ہے، ان کی ہلاکتوں کو، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر پہلی اقوام کو ان کے شرک کی وجہ سے ہلاک نہ کیا جاتا تو آج کتنے لوگ وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو شرک سے بچی ہوئی ہے اس وجہ سے بھی محفوظ ہے کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ شرک کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر قوموں کو جو ہے تباہ کیا ہے، ہلاک کیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے دنیا کے اندر اس کی سزا دے سکتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو خود اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ہے۔ دنیا کے عذاب سے کبھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اس سے انسان نہیں بچتا اگر اس کی موت کفر اور شرک پر واقع ہو۔ تو یہ واقعات واقعات کا یہ تسلسل اسی لیے ہے تاکہ ہم اس سے کیا کریں، عبرت حاصل کریں، نتیجہ حاصل کریں۔ میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں اگر ایک آدمی 50,000 روپے بھی مہینے کے کماتا ہے تو میرے خیال سے اگر مہینے میں وہ صرف 50 روپے اللہ کے راستے میں دے وہ غریب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے کی وجہ سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ نے اس ظالم کو معاف کر دیا ہے تو آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اللہ آپ کی عزت کو اور بلند کر دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے کی وجہ سے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑے اسفار کیے تھے انہوں نے، بہت سفر کیے تھے، فرماتے ہیں میں کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں گھوما ہوں، لیکن مجھے آج تک ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔
صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مال کو کم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔